تمام حضرات بڑی محبت، عقیدت، احترام سے ایک مرتبہ نماز والا درود شریف بآواز بلند پڑھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل صد تکریم، واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، حق جل مجدہ کا بے حد و بے انتہا شکر ہے کہ جس مالک لم یزل نے مجھ اور آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ پھر ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دلی دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا، دین کی بات سننا اور سنانا اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پارہ نمبر 3 سورہ مبارکہ سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 81 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ ذخیرہ حدیث میں سے اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے اللہ کریم مجھے حق بات حق نیت سے اور حق طریقے سے کہنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اس کے بعد ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے پختہ عہد لیا۔ کس بات پر عہد لیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت یعنی علم، فہم اور دانش عطا کیا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، پھر اللہ فرماتے ہیں ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آ گیا۔ ثم جاءکم رسول، اور میرے بھائیو رسول سے مراد کوئی بھی رسول ہو سکتا ہے، شان والے نبی بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ فرماتے ہیں ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آ گیا، لتؤمنن بہ ولتنصرن، اللہ فرماتے ہیں جب وہ نبی آ جائیں، آخری نبی ہوں گے، اللہ نے ان پہ نبوت کے دروازے کو بند فرمانا ہوگا، یعنی نبوت کا آغاز سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا، اور اس کی انتہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر فرمائی۔ تو میرا اللہ انبیاء کرام سے پہلے عہد لے رہے ہیں، ابھی حضور تشریف نہیں لائے، ابھی حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا تاج نہیں پہنایا، اس سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء کرام سے عہد لے رہے ہیں ثم جاءکم رسول لتؤمنن بہ ولتنصرن، اللہ فرماتے ہیں جب وہ رسول آ جائیں لتؤمنن بہ، تم نے ضرور بالضرور اس رسول پر ایمان بھی لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس نبی آخر الزمان کی مدد بھی کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو جب معراج کے سفر پر بلایا، اللہ کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی تھے، رسول تھے، خاتم النبیین تھے، خاتم المعصومین تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو اس سے بڑے بھی اعزاز سے نوازا، حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی شان سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف امتیوں کا نبی نہیں بنایا، بلکہ نبی آخر الزمان کو اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء کا تاج پہنا دیا کہ 1.25 لاکھ نبی مقتدی بنتے ہیں، اور آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدا بن جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ نے فرمائے لتؤمنن بی،
جب وہ نبی تشریف لائیں گے تو تمہارے ذمے ان پر ایمان بھی لانا ہوگا۔ 1.25 لاکھ نبی ایمان بھی لائے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، اللہ کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس شان سے نوازا، فرمائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پھر اللہ آگے فرماتے ہیں تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان نبی آخر الزمان کی مدد بھی فرمانی ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، قَالَ، یہ اللہ فرما رہے ہیں، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، یعنی اس عہد کو تم قبول کرتے ہو؟ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، جو تم نے میری ذات سے پختہ عہد لیا ہے، یعنی اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تشریف لائیں گے تو ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام انبیاء نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں جب وہ نبی تشریف لائیں گے۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی بھی ہیں، آخری رسول بھی ہیں، آخری معصوم بھی ہیں۔ گویا کہ اللہ نے آپ کی ذات اقدس کے اوپر نبوت کے دروازے کو بھی بند فرما دیا، رسالت کے دروازے کو بھی بند فرما دیا، معصومیت کے دروازے کو بھی بند فرما دیا۔ قالوا اقررنا، سب نے کہا اللہ جی ہم اقرار کرتے ہیں۔ وہ جب وہ نبی تشریف لائیں گے ان پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی مدد بھی کریں گے۔ قال فاشهدوا، پروردگار نے فرمایا پھر تم گواہ بن جاؤ۔ وانا معكم من الشاهدين، اللہ اکبر۔ یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا وانا معكم من الشاهدين، صرف تم نہیں میں اللہ تمہارے ساتھ بھی شاہد بن رہا ہوں، گواہ بن رہا ہوں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پہ نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی تھی، بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اصحاب بھی دیے وہ بھی کیسے قیمتی، کیسے ہیرے، کیسے شان والے صحابہ کرام عطا فرمائے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ میں نے پڑھا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے صحابہ کے تذکرے سے، اہل بیت کے تذکرے سے۔ اس لیے صحابہ اور اہل بیت ہمارے ایمان کا مرکز ہیں، ان کے بغیر ہمارے پاس نماز نہیں، ان کے بغیر ہمارے پاس قرآن نہیں، ان کے بغیر ہمارے پاس حج نہیں، اسلام کا کوئی حکم صحابہ اور اہل بیت کے بغیر ہم تک نہیں پہنچتا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے عظیم صحابی ہیں، آخری وقت آ چکا ہے، دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، آپ کی اہلیہ سامنے آتی ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں، رونے لگ جاتی ہیں۔ حضرت ابو ذر پوچھتے ہیں کیوں رو رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ فرمایا ابھی چند لمحوں کے بعد آپ دنیا سے رحلت فرما جائیں گے، پردہ فرما جائیں گے۔ فرمائے میرے پاس اتنے وسائل بھی نہیں آپ کے کفن دفن کا انتظام کر سکوں، آپ کے نماز جنازہ کے لیے کسی چیز کا انتظام کر سکوں۔ میرے نبی کے صحابہ تھے، حضور کی زبان اقدس سے جو الفاظ صادر ہوئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، اللہ کی قسم صحابہ کرام نکلے ہوئے سورج پر بعد میں یقین کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر کی بات پر پہلے یقین کرتے تھے، اور اس قدر محبت کرتے تھے۔ میرے نبی کے ایک ایک سانس کے اوپر ہر صحابی اپنی جان کو میرے بھائیوں فدا کرنا سعادت سمجھتا تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسے جانثار صحابہ عطا فرمائے تھے، ایسے مقام والے صحابہ عطا فرمائے تھے۔ تو حضرت ابو ذر کی اہلیہ کہنے لگی رو اس بات پر رہی ہوں کہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں، ابھی آپ کا انتقال ہونے والا ہے، آپ کو کفن بھی دینا ہے، کفن دفن کے بعد آپ کے نماز جنازہ کا بھی معاملہ ہے، قبر کا بھی معاملہ ہے، میرے پاس کچھ وسائل نہیں۔ صحابی رسول نے کہا گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، میں نے اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، ذرا محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اہل حق کا عظیم مرکز ہے، ہمارے بزرگوں کا مرکز ہے۔ اللہ حضرت مولانا قاری محمد رفیق صاحب دام اللہ فیوضہم کی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ایسے مجاہد ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو میرے بھائیوں اوڑھنا بچھونا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بنا لیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت ابو ذر نے عرض کیا میری اہلیہ پریشان نہ ہو، گھبرا نہیں، اس لیے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر ہم چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اور اس موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ایک شخص کی موت آئے گی، ویرانے میں آئے گی، جنگل میں آئے گی، بیاباں میں آئے گی، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی تجہیز و تکفین کے لیے، اس کی نماز جنازہ کے لیے ایک قافلے کو بھیج دیں گے جو ان کو غسل بھی دیں گے،
کفن بھی پہنائیں گے، ان کی نماز جنازہ بھی ادا کریں گے۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، باہر جا کر دیکھو کوئی قافلہ آنے والا ہوگا۔ اہلیہ باہر جا کے کھڑی ہو جاتی ہیں، حضرت ابوذر کی اہلیہ باہر پہنچتی ہیں، دیکھتی ہیں دور سے ایک قافلہ آ رہا ہے۔ جب قریب پہنچتا ہے اور ان سے مخاطب ہوتی ہیں، کہنے لگی تمہارے ایک ساتھی ہیں، وہ آخری سانسیں لے رہے ہیں، فرمایا ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کر دو، فرمایا ان کے لیے غسل کا انتظام کر دو۔ پوچھا کون ہیں؟ فرمایا حضرت ابو ذر ہیں۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام خوشی سے جھومنے لگے، مچلنے لگے کہ حضرت ابو ذر تو رسول اللہ کے عظیم صحابی ہیں۔ فرمانے لگے انہیں غسل دینا، انہیں کفن پہنانا، ان کی نماز جنازہ پڑھنا، یہ تو بڑے سعادت کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے جیسے ہی انہیں بتایا، صحابہ پہنچتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، نماز جنازہ کی امامت کا وقت آتا ہے۔ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جماعت صحابہ میں افقہ الصحابہ ہیں، بڑی شان کے مالک ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے، خلفائے راشدین صحابہ کے بعد جس صحابی کا مقام ہے، جس صحابی کی شان ہے، فرمایا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے ساتھی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کی امامت فرمائی۔ تو گویا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے ایک ایک ارشاد کے اوپر صحابہ کرام کو اس قدر یقین تھا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو میرے بھائی، یہ صحابہ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ آئیے میرے بھائیو، جو حدیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی، اس کا خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء کرام کے اوپر 6 وجہوں سے فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی 6 ایسی وجہ ہیں جو خاص میری ذات کے ساتھ خاص ہیں، ان میں میرا کوئی اور دوسرا نبی بھائی شریک نہیں۔ فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، ان میں سب سے پہلی چیز اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اعطیت جوامع الکلم، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں، یعنی ایسے کلمات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ارشاد آپ کی زبان اقدس سے جو ارشاد نکلا، الدین النصیحہ، میرے بھائیو اس کے اوپر یہ پوری کتابیں، کئی جلدوں کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مختصر ہوگی، لیکن معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے لکھنے والے لکھتے جائیں گے، تشریح کرنے والے تشریح کرتے جائیں گے، بیان کرنے والے بیان کرتے جائیں گے، لیکن بالآخر انہیں یہ لکھنا پڑے گا۔ واللہ اعلم بالصواب، میرا علم اتنا تھا، میری معلومات اتنی تھی، مجھے میرے اساتذہ نے یہاں تک سبق سکھلایا تھا، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے جامع کلمات عطا فرمائے تھے کہ بات مختصر ہوگی لیکن معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے بہت بلند و بالا ہوگی، بہت زیادہ تشریح کرنے والی ہوگی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چیز عطا فرمائی، فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرما دی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب، آپ کا دبدبا اور آپ کی شان تو یہ تھی، نصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی۔ کیسا رعب اللہ کے محبوب کو عطا فرمایا تھا؟ فرمایا دشمن 1 مہینے کی مسافت کے اوپر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب محسوس کیا کرتا تھا۔ 1 مہینہ مسافت کے اوپر دشمن دور ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رعب اور دبدبا عطا فرمایا تھا۔ اور تیسری چیز کون سی؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے اور معاملہ تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے کتنا بڑا انعام کا معاملہ فرمایا۔ حضور کے صدقے میں اللہ نے یہ چیز عطا فرمائی، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا۔ آج مجاہد پہنچتا ہے، جہاد کرتا ہے، نعرہ تکبیر لگاتا ہے، اللہ کے لیے لڑتا ہے، دشمن کے سامنے سیسا سپر بن کے میرے بھائیوں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی تلواریں بھی آ رہی ہیں، اس کے تیر بھی آ رہے ہیں، اس کے نیزے بھی لگ رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود مسلمان اللہ کی ذات کے اوپر کامل یقین کیے ہوئے کھڑا ہے اور ان کے میرے بھائیوں مقابلہ کر رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی کیسی مدد اور نصرت فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال قرار دیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور چوتھی چیز
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی، اللہ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا۔ فرمایا پہلے انبیاء کرام ان کی امتوں کے لیے حکم یہ تھا، فرمایا نماز کا وقت آئے گا، ان کی عبادت کا وقت آئے گا، عبادت خانے میں پہنچنا پڑے گا، عبادت ادا کریں گے، اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے گی۔ فرمایا اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کتنا بڑا کرم کا معاملہ فرما دیا۔ میرے بھائیوں، نماز کا وقت آ چکا ہے، آدمی سفر میں ہے، اور میرے بھائیوں اس وقت مسجد بھی پاس موجود نہیں، فرمائے گاڑی رکتی ہے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خشک زمین جو ہے وہ پاکی کے حکم میں ہے، اس کے پاس مصلی بھی نہیں، کوئی کپڑا بھی نہیں، فرمائے خشک زمین ہے، اللہ اکبر کی نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، قیام کرتا ہے، قرات کرتا ہے، رکوع سجود کرتا ہے، اور اس کے بعد سلام پھیر دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ گھروں میں مائیں بہنیں ہیں، مساجد میں ان کے لیے آنے کا حکم نہیں، فرمایا گھر میں عبادت کریں، تو گویا کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اگر کوئی بھائی بزرگ ہو چکا ہے یا کوئی بیمار ہے، مسجد میں نہیں پہنچ سکتا، مسجد میں جا کے صف اول کی نماز نہیں پڑھ سکتا، گھر میں پڑھ رہا ہے، کوئی عذر لاحق ہے کسی مجبوری کی بنا پر، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے قبولیت کی مہر لگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور پانچویں چیز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وارسلت الی الخلق کافہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پوری مخلوق کے لیے، قیامت تک کے انسانیت کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پہلے نبی آیا کرتے تھے کسی قوم کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، کسی خاص وقت کے لیے، اور میرے بھائیوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی انسانیت کے نبی ہیں، چرند کے بھی نبی ہیں، پرند کے بھی نبی ہیں، حشرات الارض کے بھی نبی ہیں، انسانوں کے بھی نبی ہیں، جنات کے بھی نبی ہیں، ملائکہ کے بھی نبی ہیں، اور کائنات کے اندر جو چیز موجود ہے ان سب کے نبی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چھٹی چیز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَحُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا۔ پہلے نبی آیا کرتے تھے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، نبیوں والا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی امت کو عطا فرمایا، تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا۔ اور میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، جو بھی اپنے آپ کو اس کام کے لیے بیدار رکھتا ہے، چاق و چوبند رکھتا ہے، اپنی ہر چیز کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، آپ کی ناموس کے لیے، آپ کی حرمت کے لیے قربان کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، اللہ کی قسم یہ بڑا ایمان والا ہے، بڑے میرے بھائیوں اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، کہیں بھی رہنے والا ہو، لیکن جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی ناموس کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے میرے بھائیوں بڑے عجیب فیصلے ہوتے ہیں۔ میں نے اس پر ایک واقعہ پڑھا، فرمانے لگے ایک موقع آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، میرے بھائی بیمار ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے ہیں، ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو میرے بھائیوں تھوڑی دیر گزرتی ہے، میرے بھائیوں ملک الموت کا فرشتہ وہاں پر پہنچ آتا ہے۔ ملک الموت کا فرشتہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، ان صحابی رسول کا آخری وقت آ چکا ہے، ان کی آخرت کی طرف تشکیل کر دی گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کے فرشتے سے فرمایا، او ملک الموت کے فرشتے، یہ میرے صحابی ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، میری ختم نبوت پر پختہ یقین رکھنے والے ہیں، فرمایا ان کی روح جب نکالو گے، فرمایا جب ان کی روح قبض کرو گے تو فرمایا بڑے احتیاط کے ساتھ کرنا، بڑے نرمی کے ساتھ کرنا۔ وہ ملک الموت کے فرشتے نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قیامت تک آپ کی امت کا جو فرد آپ کی ختم نبوت کے اوپر کامل اور پختہ یقین رکھے گا، فرمایا میں اس کے ساتھ یہی نرمی کا معاملہ کروں گا، جب اس کی روح نکالنے کا وقت آئے گا اس کے لیے سختی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے کرم کا معاملہ کر دیا جائے گا، نرمی کا معاملہ کر دیا جائے گا۔ اور آپ فرمایا اپنی امت کی طرف سے اس حوالے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملک الموت کا فرشتہ عرض کر رہا ہے، یا رسول اللہ آپ گھبرائیے نہ، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشیے، آپ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشیے، اس لیے کہ جو بھی آپ کا امتی آپ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر، آپ کی ختم نبوت کے اوپر کامل اعتقاد رکھے گا، کامل یقین رکھے گا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے لیے ہی کرم کا معاملہ کیا جائے گا، اس کی روح نرمی کے ساتھ نکالی
جائے گی. تو میرے بھائیوں یہ سعادت ہے. خوش نصیب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم کام کے لیے چنا کرتا ہے, انتخاب کرتا ہے, پسند کیا کرتا ہے. مسجد میں آپ آئے ہیں, آئے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے چنا گیا ہے, آپ کو لایا گیا ہے. کوئی ذات ہے جو چاہتی ہے کہ میرے بندے میرے سامنے رکوع بھی کریں, قیام بھی کریں, سجدہ بھی کریں, دعائیں بھی مانگیں, مجھ سے آہو زاری کریں. اللہ کو پیار آتا ہے. تو میرے بھائیو ایسے اللہ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے یہ کام کرنے والوں کو بھی چنتا ہے, کام کرنے والوں کا بھی انتخاب کرتا ہے. دعا کیا کریں اللہ جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں حضور کی ختم نبوت کے لیے کام کرنے والا بنا دیجئے. اللہ کام کرنے والے لوگ بے شمار ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صف کے سب سے پہلے سپاہی ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. اور میرے بھائیو حضرت ابوبکر سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان جو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام کو بھی زندہ کریں گے, اس کے نام کو بھی زندہ کریں گے. اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں, بہت بڑے مفسر گزرے ہیں, بہت بڑے عابد گزرے ہیں, بہت بڑے عارف گزرے ہیں, جن کو دنیا حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے. کون انور شاہ؟ وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے بارے میں آتا ہے فرمایا ایک مرتبہ جس کتاب کو پڑھ لیا کرتے تھے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوا کرتی. اللہ نے اس قدر حافظہ عطا فرمایا تھا, اس قدر علم عطا فرمایا تھا. 1926 کا یہ واقعہ ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہاولپور کی عدالت میں بلایا جاتا ہے. کس وجہ سے بلایا جا رہا ہے؟ ایک مسلمان لڑکی کا شوہر جو ہے وہ قادیانی ہو چکا ہے, تنزیہ نکاح کا معاملہ آ چکا ہے. اور بلانے والے کون ہیں؟ حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کوئی بہت بڑے عالم تھے, اپنے زمانے کے بڑے بزرگ تھے. انہوں نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خط لکھا, حضرت آپ تشریف لائیے, بہاولپور کی عدالت میں پہنچیے اور اس مسلمان بچی کا کیس لڑیے. میرے بھائیو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے فرمایا ان دنوں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علیل تھے, بیمار تھے, آپ کی صحت سفر کی اجازت نہیں دے رہی تھی. اور فرمایا بواسیر کی بیماری میں کے اندر مبتلا تھے, اور بواسیر بھی کون سی تھی؟ خونی بواسیر تھی. اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جیسے ہی ٹیلی گرام مولانا غلام محمد صاحب رحمہ اللہ کا پہنچتا ہے تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فرمایا میں نے ٹیلی گرام کو پڑھا, اور ٹیلی گرام کو پڑھنے کے بعد فرمایا اسی سال میں نے حج کا سفر بھی کرنا تھا, لیکن ڈاکٹروں نے فرمایا میں نے حج کا سفر بھی کرنا تھا. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے میں نے حج کے سفر کو بھی ملتوی کر دیا, ڈابیل جانا تھا اس کو بھی ملتوی کر دیا. فرمانے لگے اب میں نے اپنے نامہ اعمال کے اوپر نگاہ دوڑائی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو علم کا پہاڑ ہیں, علم کا سمندر ہیں. آج بھی بڑے بڑے علماء, قراء, صلحاء, میرے بھائیوں بڑے بڑے مفتیان کرام, میرے بھائیوں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علوم کے محتاج ہیں, ان سے رہنمائی لے رہے ہیں, ان کی کتابیں موجود ہیں. گویا کہ انہوں نے بہت بڑا علمی ذخیرہ چھوڑ کے گئے ہیں جس سے امت فائدہ اٹھا رہی ہے. تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ مسلمان عورت کا شوہر قادیانی ہو چکا ہے, لہذا میں نے اپنے نامہ اعمال کے اوپر نگاہ دوڑائی. فرمایا مجھے کوئی عمل ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو بارگاہ خدا بندی میں پیش کر سکوں. فرمایا اللہ کے حضور پیش کروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس پر قبولیت کی مہر لگ جائے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے میں نے اپنے آپ سے کلام کیا, میں نے کہا موت تو آنی ہے, ہر صورت آنی ہے, کیا اچھا ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت, آپ کے میرے بھائیوں آپ کی ذات کا تحفظ کرتے ہوئے اس مبارک راستے میں موت آ جائے. فرمایا کوئی بات نہیں, ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے, اطباء نے سفر کرنے سے منع کر دیا ہے, حضرت آپ جائیں گے بیماری میں اضافہ ہو جائے گا, آپ کی صحت آپ کو اجازت نہیں دیتی. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس دیا, رسول اللہ کے آخری نبی ہونے کا درس دیا. آج وقت آ چکا ہے قربانی کا, آج انور شاہ میرے بھائی میدان میں نکلے گا. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چل پڑتے ہیں, بہاولپور کی عدالت میں پہنچتے ہیں. عدالت سج چکی ہے میرے بھائیوں, عدالت کے اندر جج موجود ہے, اور میرے بھائیوں جج سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جج جو ہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بے حد احترام کرتا تھا, بڑی محبت سے پیش آیا. اس نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کرسی پیش کی. حضرت آپ اس پر تشریف فرما ہوئے. حضرت علامہ
صاحب وہاں بیٹھے اور فرمایا آپ دلائل دینا شروع کیجیے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور کی ختم نبوت پر دلائل دینا شروع کیے اور مرزے کے کفر کو میرے بھائیوں اس کو رد کرنا شروع کیا۔ حضرت علامہ انور شاہ دلائل دے رہے ہیں، سامنے مرزائی مبلغ بھی موجود ہے، اس کا نام جلال الدین شمس ہے، اور فرمایا وہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلائل دیتے ہیں، وہ رد کرتا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلائل دیتے ہیں، وہ رد کرتا ہے۔ غرض کافی دیر تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کرم کا معاملہ کیا، سچے نبی کے ماننے والے، سچے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، سچے نبی پر ایمان لانے والے، اللہ نے ان کو کیسی فتح عطا فرمائی۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے اور دلائل کے انبار لگا دیے۔ وہ میرے بھائیوں اس کے پاس دلائل کی دنیا میں کوئی جواب نہیں تھا، اور اس کے بعد پھر بھی وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن یہ آخری نبی کا ماننے والا جنہیں دنیا حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتی ہے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس جلال الدین شمس سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، جلال الدین شمس بات دلائل کی تھی، تو نے دلائل کو رد کر دیا ہے۔ فرمایا اسی عدالت کے اندر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے، فرمایا ہاتھ تھمانا تیرا کام ہوگا، فرمایا اسی عدالت میں مرزا غلام قادیانی کو جہنم میں جلتا ہو تو یہ دکھا سکتا ہوں۔ وہ خاموش ہو چکا، کوئی جواب نہیں تھا۔ بعد میں حضرت کے کسی شاگرد نے حضرت سے سوال کیا، حضرت آپ نے تو آج بہت بڑی بات کہہ دی تھی کہ اگر میں اس عدالت میں مرزا غلام قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں، تو فرمایا اگر وہ کہہ دیتا آپ پھر کیا کرتے؟ تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات نکل فرمائی۔ حضرت علامہ صاحب فرمانے لگے، فرمایا اس وقت انور شاہ وہاں پر بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا وکیل وہاں پہ بات کر رہا تھا، اور فرمایا جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کی ناموس کے لیے، آپ کی ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے، فرمایا اس کی پشت پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ فرمایا اس کی پشت کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ فرمایا مجھے اللہ کی ذات کے اوپر 100% یقین تھا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر 100% یقین تھا، جو بات میری زبان سے نکلی تھی میرا اللہ ویسے ہی اس کو پوری کر کے دکھا دیتا۔ یہ میرے بھائیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ فرمایا اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا کام نہ کر سکے تو فرمایا ہم سے گلی کا کتا اچھا ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات فرمائی؟ فرمانے لگے گلی کا کتا 2 وقت کی روٹی کھا کے مالک کے گھر کی طرف کوئی بڑھتا ہے تو میرے بھائیوں بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، اس لیے وہ نمک حلالی کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا ہم نبی آخر الزمان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں، آپ سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، لیکن جب بات حضور کی ختم نبوت کی آ جائے تو اس وقت میرے بھائیوں ہمیں اپنے کاروبار عزیز ہو جائیں، اپنی میرے بھائیوں اپنی دکانیں عزیز ہو جائیں، اپنی ضرورتیں ہماری مقدم ہو جائیں۔ یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے جہاں کہیں بھی کوئی پروگرام ہو، میرے شیخ میرے مرشد استاد حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک منفوذ نقل فرماتے ہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے، جو لوگ فرمایا دینی مجالس میں، دینی محافل میں، دینی اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں، فرمایا ان لوگوں کا اور ان کی اولادوں کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر فرماتے ہیں۔ سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے، سب سے بڑی سعادت کی بات ہے، اور الحمدللہ آپ کا تعلق جس مرکز کے ساتھ ہے، آپ جس مسجد کے مقتدی ہیں، اللہ کی قسم یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ مجاہد اسلام ہیں، مجاہد ختم نبوت ہیں، ایک عالم بعمل ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ اپنی جان کو بھی حضور کی ختم نبوت کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ میری مراد ہے مجاہد اسلام، مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا قاری محمد رفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ اس علاقے کے اندر رہتے ہیں، آپ حضرت کے دستے بازو بنیے، اللہ کی قسم حضرت کی سربراہی میں، حضرت کی سرپرستی میں آپ ختم نبوت کے لیے کام کریں گے۔ کل آنے والی میرے بھائیوں آپ کی اولاد اس مبارک کام کے ساتھ جڑ جائے گی، آنے والی اولاد اس کام کے ساتھ جڑ جائے گی، آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور کل جب محشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ادھر جامع کوثر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے ہوں گے، تو اس وقت میرے بھائیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر جب پہنچے گا، یہ وہ امتی ہے جو حضور کی ختم نبوت کے لیے کام کر رہا تھا، آپ کی عزت اور ناموس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ جام کوثر پیے گا تو اللہ کی قسم پھر اس کو کبھی پیاس نہیں ستائے گی, کبھی بھوک نہیں تڑپائے گی, دنیا کی کوئی تکلیف اس کے لیے تکلیف نہیں رہے گی. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے جہاں پہ بھی کام ہو, ہماری جماعتیں کام کر رہی ہیں, اس حوالے سے اپنے آپ کو جوڑیے, حضرت کے رستے بازو بنیے, حضرت کی سرپرستی میں کام کیجیے. انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان.